مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، وہ یہ کہ انشورنس کے متعلق کیا رائے، جائز ہے حرام ہے ناجائز ہے؟ بہت دفعہ بتا دیا ہے. آپ نے 10 محرم کا روزہ اکیلے رکھنے کو جائز کہا، دلیل یہ دی کہ یہودی اب نہیں رکھتے. پائنچے ٹخنوں سے نیچے اس دور میں تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، پھر پائنچے اب کیوں نہیں نیچے رکھ سکتے؟ کیا عقلی دلائل کی وجہ سے سنت کی اتباع کو پیچھے ڈالا جائے گا؟ یوٹیوب پر آپ کے بیان میں اگر رسول اللہ کے نبی نہیں ہوتے تو معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ ہوتے. آپ کا قیاس اور فقی بہت آگے جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ، کیا آپ نے ہر یہودی کو دیکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے؟ قیامت میں درخت پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اس کو، پکڑ کے مارو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سنت کی اتباع سے ہٹا کر عقل پر عوام کو کیوں ڈال رہے ہیں؟ جن کے ہیں ان کی عبادت میں عقل کیا درس دیتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ شریعت کے مقابلے میں عقل کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ میاں نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، شریعت کے مقابلے میں نہیں، شریعت کو سمجھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء نے، فقہاء نے پہلے عقل کا استعمال کیا اور اصول فقہ لکھی. سمجھ رہے ہو کہ قرآن و حدیث میں جب ریسرچ ہوگی تو ان اصولوں کی روشنی میں ہوگی. وہ اصول بھی قرآن و سنت سے نکالے. ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ، ایک عقل کا استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے. اب جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے 2 روزے رکھو، کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرو. کتنے رکھو؟ 2. میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھئی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا 2 رکھو. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب 1 رکھنا بھی جائز ہے. تو نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے، پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج. اب ٹخنے ڈھانکنا جائز ہونا چاہیے. میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ بے حیائی سے روکنا. اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے؟ ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ جو نص ہے نا قرآن کی آیت، یہ علت ہے. جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی، چاہے